اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی دنیا کی زندگانی میں جو نیکی یا بدی کی تاکہ اس پر جزا دی جائے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، یعنی اور ہم ان کی وہ نشانیاں، وہ طریقے بھی لکھتے ہیں جو وہ اپنے بعد چھوڑ گئے، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا بد۔ جو نیک طریقے امتی نکالتے ہیں ان کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو برے طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اس طریقے کے نکالنے والے اور عمل کرنے والوں دونوں گناہگار ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کے بھی گناہ، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان سے نشانیاں بیان کرو۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی نشانیاں بیان کرو۔ اس شہر سے مراد انطاکیہ ہے۔ یہ ایک بڑا شہر ہے، اس میں چشمے ہیں، کئی پہاڑ ہیں، ایک سنگین شہر پناہ ہے، 12 میل کے دور میں بستا ہے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس فرستادے رسول آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا مختصر بیان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں صادق و صدوق کو انطاکیہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو بت پرست تھے دین حق کی دعوت دیں۔ جب یہ دونوں شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا۔ اس نے ان کا حال دریافت کیا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں، تمہیں دین حق کی دعوت دینے آئے ہیں کہ بت پرستی چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کرو۔ حبیب نجار نے نشانی دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ ہم بیماروں کو اچھا کرتے ہیں، اندھوں کو بینا کرتے ہیں، برس والے کا مرض دور کر دیتے ہیں۔ حبیب نجار کا ایک بیٹا 2 سال سے بیمار تھا، اس نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ تندرست ہو گیا۔ حبیب ایمان لائے اور اس واقعے کی خبر مشہور ہو گئی تاکہ ایک خلق کثیر نے ان کے ہاتھوں اور اپنے امراض سے شفا پائی۔ یہ خبر پہنچنے پر بادشاہ نے انہیں بلا کر کہا، ہمارے معبودوں کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے؟ ان دونوں نے کہا، ہاں، وہی جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر لوگ ان کے درپے ہوئے اور انہیں مارا، یہ دونوں قید کر لیے گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون کو بھیجا، وہ اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے مصاحبین و مقربین سے رسم و راہ پیدا کر کے بادشاہ تک پہنچے اور اس پر اپنا اثر پیدا کر لیا۔ جب دیکھا کہ بادشاہ ان سے خوب مانوس ہو گیا ہے تو ایک روز بادشاہ سے ذکر کیا کہ 2 آدمی جو قید کیے گئے ہیں، کیا ان کی بات سنی گئی تھی؟ وہ کیا کہتے تھے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا فوراً ہی مجھے غصہ آ گیا۔ شمعون نے کہا کہ اگر بادشاہ کی رائے ہو
تو انہیں بلایا جائے، دیکھیں ان کے پاس کیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں بلائے گئے۔ شمعون نے کہا، ان سے دریافت کیا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا، اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر جاندار کو روزی دی، جس کا کوئی شریک نہیں۔ شمعون نے کہا، اس کی مختصر صفت بیان کرو۔ انہوں نے کہا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ شمعون نے کہا، تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جو بادشاہ چاہے۔ تو بادشاہ نے ایک اندھے لڑکے کو بلایا، انہوں نے دعا کی، وہ فوراً بینا ہو گیا۔ شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ اب مناسب یہ ہے کہ تو اپنے معبودوں سے کہہ کہ وہ بھی ایسا کر کے دکھائیں تاکہ تیری اور ان کی عزت ظاہر ہو۔ بادشاہ نے شمعون سے کہا کہ تم سے کچھ چھپانے کی بات نہیں ہے، ہمارا معبود نہ دیکھے نہ سنے نہ کچھ بگاڑ سکے نہ بنا سکے۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں حواریوں سے کہا کہ اگر تمہارے معبود کو مردے کے زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے کہا، ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے۔ بادشاہ نے کہا، دہقان کے لڑکے کو منگایا جس کو مرے ہوئے 7 دن ہو گئے تھے اور جسم خراب ہو چکا تھا، بدبو پھیل رہی تھی۔ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں مشرک مرا تھا، مجھ کو جہنم کے 7 وادیوں میں داخل کیا گیا۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جس دین پر تم ہو بہت نقصان دہ ہے، ایمان لاؤ۔ اور کہنے لگا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور ایک حسین جوان مجھے نظر آیا جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، کون 3؟ اس نے کہا، ایک شمعون اور 2 یہ۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ پر اثر کر گئی تو اس نے بادشاہ کو نصیحت کی کہ وہ ایمان لایا اور اس کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہ لائے اور عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ تو مختصر واقعہ تھا اصحاب القریہ کا، یعنی شہر والوں کا۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس فرستادے آئے، رسول آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، یعنی 2 فرستادے بھیجے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فکذبوہما، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرے سے زور دیا، ہم نے تیسرے کے ذریعے سے زور دیا، یعنی شمعون سے تقویت اور تائید پہنچائی۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا تکذبون، تم نرے جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، جب سے تم آئے ہو بارش ہی نہیں ہوتی۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارا کفر تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے اور تمہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا۔ قال، بولا، یا قومی، اے میرے قوم، اتبعوا المرسلین، بھیجے ہوئوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ
نیک یعنی اجر نہیں مانگتے، وہم مہتدون اور وہ راہ پر ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں؟ ان یردنا الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا تنقذون، کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔